السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کامیاب جماعت صحابہ کے غلاموں، یہ خوشی کی گھڑی ہے، خدا کی اترنے والی رحمتوں کی گھڑی ہے، اس کی مہربانی کا یہ لمحہ ہے کہ ہمارے ایک صحابہ غلام نوجوان جو دلہا بنے ہیں، میرے بھائی اسد اللہ رمضانی صاحب، میں انہیں اور ان کے والد گرامی مولانا عابد حسین آبدی صاحب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب اصحاب محمد اس گھر کو سلامت رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے، یہ رشتہ دونوں خاندانوں میں محبت کا، پیار کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر وہ خوشی نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ کتنی شان والی بات ہے کہ انہوں نے خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھا ہے، نبی کے احکامات کو یاد رکھا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، ورنہ کرنے کو آج کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس نوجوان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس کی والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمایا کہ خوشی کے اس موقع پر انہوں نے اللہ کے احکامات کو یاد رکھا۔ دھرتی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اوپر کھڑا آسمان دعا کر رہا ہے، ذرہ ذرہ دعا کر رہا ہے کہ یہ گھر آباد رہے، شاد رہے۔ میں مولانا عتیق صاحب اور اپنے بھائی حافظ محمد ابو بکر صاحب جو وسیلہ ذریعہ بنے ہیں اس ملاقات کا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک مسافر کو خیر کی خیرات نصیب فرمائے۔ میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں اس محفل کا حصہ ہوں۔ اللہ جنت میں بھی ہمیں ایسے اکٹھا فرمائے۔ مولانا عتیق الرحمن ارشد صاحب دعا فرما رہے تھے، آپ نے تو غور نہیں فرمایا کہ اللہ ہمیں ایسی شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب پتہ نہیں اس سے مراد کیا ہے، آپ تو آرام سے کہہ گئے آمین، لیکن اس سے یہ حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ جن کی نہیں ہوئی ان کی ہوں ایسی شادیاں، یہ کہنا کہ اللہ ہمیں ایسی شادیاں کرنے اس بیان کی وضاحت ضروری ہے۔ میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ تائید فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جائیں اور کھانا بھی نہ بنے، سالن بنے تو اس میں نمک زیادہ ہو، حالات خراب ہوں، آپ پہ ہاتھ جوڑیں، منت کریں کہ مسئلہ کیا ہے، مذاکرات کرتے ہیں، پھر وہ بتائیں کہ آپ نے آج وہاں دعا کیا کیا۔ تو اس سے پہلے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ان کی مراد یہ ہے جن ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہونی ہیں، ان کی شادیاں اللہ خیر والی کروائے۔ میں عتیق صاحب پر شک بھی نہیں کر رہا کہ ان کی نیت میں کہ دعا میں بدنیتی ہے یا باغیانہ سوچ ہے۔ خوش ہو کے بیٹھیں، اس محفل میں آپ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک کی منظوری دی ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں اتنی دیر کے لیے جا سکتا ہے، میرا ایک بندہ آئے گا، میرے بندے آئیں گے، میری بات سنائیں گے، میرے نبی کے صحابہ کی بات۔ تو خوش ہو کے بیٹھیں، منہ بنا کے نہ بیٹھیں۔ جو کبھی کبھی مسکراتے ہوں، سال بعد مسکرانے والے، ششماہی کے بعد مسکرانے والے، ان سے درخواست ہے کہ مسکرا کے آج بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے اچھے لگے ہیں آپ، مسکرایا کریں۔ میں دو شعر نعت کے آپ کو سناؤں گا، اللہ کا نام بلند کریں خوشی کی اس محفل میں۔ یہ زمین گواہ ہے کہ یہاں محبت کرنے والے بیٹھے تھے۔ نعرہ محمدی، ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ، شان صحابہ، ہاتھ بلند کر کے اصلی بولے گا، نسلی بولے گا، فصلی چپ رہیں گے۔ شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ،
صحابہ والے کی شادی ہے۔ گرجدار آواز میں بولے، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، شادی شریف، حلوہ شریف، تساں سارے مولوی کلہ۔ یہ شادی پر آپ بڑے ہنس رہے ہیں، خبریں یہ ہیں کہ یہ ہنسی چند دنوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، کبھی آپ دلہا سے 1 مہینے بعد ملیے گا، اس سے پوچھئے گا کہ پوری دنیا کی خبریں سنائیں گے۔ اللہ دائمی خوشیاں نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں اور میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں خوش ہو کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ایک بار پھر خوش ہو کر درود شریف کا ہدیہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کو حمد سمجھ کر ہم نعت شروع کریں گے۔ مجھے مشورہ بھی دیں کہ آج خوشی کا موقع ہے تو نعت پشتو میں ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ پشتو سمجھ آتی ہے؟ پشتو نہیں آتی؟ پشتو مجھے بھی نہیں آتی۔ برابر خوش ہیں آپ، آئیں اپنے وسیب کی زبان میں۔ سرائکستان بنے نہ بنے، یہ زبان بڑی میٹھی، یہ زبان قرآن کے قاریوں کی زبان ہے، قرآن پڑھنے والوں کی زبان ہے، یہ اللہ رسول سے پیار کرنے والے فقیروں کی زبان ہے، مہمان نوازوں کی زبان ہے، یہ اللہ کے نبی کے عاشقوں کی زبان ہے۔ اس زبان والے کے گھر میں آج بھی نورانی قاعدہ ہوگا، قرآن پاک رکھا ہوگا، بچی چھوٹی سی ہوگی اس کے سر پر دوپٹہ ضرور ہوگا، وہ اگر کھیتوں میں کام بھی کرتی ہوگی ماں بہن بیٹی، دوپٹہ پھٹا ہوا ہوگا مگر سر پہ ہوگا ضرور۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حال کو رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دیندار بنائے۔